کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کی صرف ایک رات آپ کی آنے والی پوری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ سوچئے 83 سال اور 4 مہینے ایک انسان کی پوری عمر گزر جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اگر آپ نے صرف اس ایک رات کو پا لیا تو آپ کو 83 سال تک لگاتار عبادت کرنے سے بھی بڑا اجر ملے گا۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے اس رات کا جس نے آسمان اور زمین کا فاصلہ مٹا دیا۔ یہ واقعہ ہے لیلۃ القدر کا۔ آج سے 1400 سال پہلے مکہ شہر گہری نیند میں سویا تھا، جہارت کا اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے سے دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر غار ہرا کی خاموشی میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ وہ اپنے رب کی تلاش میں تھے، اور پھر اس رات آسمان سے ایک ایسی روشنی اتری جس نے تاریخ بدل دی۔ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے۔ انہوں نے نبی کو اپنے سینے سے لگایا، اتنی زور سے کہ نبی کو جان نکلنے کا احساس ہوا۔ فرشتے نے کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ نبی نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ 3 بار ہوا، اور پھر اتری قرآن کی پہلی آیت، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ نے اپنا آخری اور سب سے بڑا اعلان زمین پر بھیجا، القرآن۔ اگر قرآن نہ اترتا تو لیلۃ القدر کو یہ مقام کبھی نہ ملتا۔ قرآن کی وجہ سے اس رات کی قیمت 1000 مہینوں سے بڑھ گئی۔ اس رات کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سورہ القدر میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ ایک سوال کرتا ہے، ایک ایسا سوال جو سیدھا ہمارے دلوں پر لگتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ خود جواب دیتا ہے، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث بتاتے ہیں کہ اس رات حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں جتنے زمین پر کنکڑ بھی نہیں ہیں۔ وہ ہر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہر اس شخص کے پاس جاتے ہیں جو اس رات اللہ کے سامنے کھڑا ہے، رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے۔ وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس رات فجر کی اذان تک زمین پر صرف سلامتی اور رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو ایسی رات کو پانے کے لیے ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اپنی کمر کس لیتے تھے۔ وہ پوری رات عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ لیکن ایک راز ہے، اللہ نے اس رات کی تاریخ چھپا دی۔ کیوں؟ تاکہ ہم تلاش کریں، تاکہ ہم محنت کریں۔ نبی نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں۔ ذرا سوچئے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے جس میں اگر آپ نے 100 روپے صدقہ کیا تو آپ کو 83 سال تک لگاتار 100 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی تو 83 سال تک سجدہ کرنے کا اجر ملے گا۔ آپ اس موقع کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور صرف ثواب نہیں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سب کچھ معاف، ایک نیا جنم۔ اب سب سے بڑا سوال، اگر ہمیں یہ رات مل جائے تو ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ پیسوں کی دعا، کامیابی، بڑا گھر؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی سوچا۔ انہوں نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ نبی نے ایک ایسی دعا سکھائی جس نے پورے دین کا نچوڑ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ بس معافی۔ ہاں، کیونکہ اگر لیلۃ القدر کی صبح آپ اس حال میں اٹھیں کہ اللہ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے، تو اس سے بڑی کامیابی اس دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں ہے۔
रमजान के आखिरी 10 दिन यानी आखिरी अशरा शुरू हो गया है। आपके पास फिर से एक मौका है 83 साल की इबादत कमाने का, अपने गुनाहों का बोझ उतार फेंकने का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है ये हमारा आखिरी रमजान हो। इसलिए इस साल की लैलतुल कद्र को अपने हाथों से जाने मत देना। अगर आपके दिल तक ये बात पहुंची है और आप भी इस अजीम रात को पाना चाहते हैं तो कमेंट में या अल्लाह हमें भी शब कद्र नसीब फरमा जरूर लिखें। क्या पता आज किसकी दुआ कबूल हो जाए। और अगर आप ऐसे ही और भी रूहानी वाक़े सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप इस सफ़र में जुड़े रहें।